بلخ میں غلاموں کی منڈی میں خرید و فروخت اپنے عروج پر تھی۔ منڈی میں ہر نسل کے غلام لائے گئے تھے۔ ان غلاموں میں ایک ترک نسل کا ایک غلام بھی تھا جس کو کئی تاجروں نے دیکھا لیکن آگے بڑھ گئے۔ اتنی دیر میں نیشاپور کے قاضی عبدالعزیز کوفی اپنے ساتھیوں کے ساتھ منڈی میں آئے اور اس نومرد ترک غلام کو دیکھ کر اسے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ غلام بہت سمجھدار اور بہادر تھا۔ عبدالعزیز کوفی بذات خود بہت نیک انسان تھے۔ انہوں نے غلام کو مذہبی اور عسکری تربیت دلائی۔ قاضی عبدالعزیز کوفی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں نے غلام کو فروخت کر دیا، جسے ایک تاجر نے خرید کر سلطان شہاب الدین غوری کو دے دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے غلام کی صلاحیتوں کو مزید نکھار دیا اور اسے اپنے غلام بیٹوں میں شامل کر کے اس کی بہترین پرورش کی۔ اس غلام کا نام قطب الدین تھا، جو ایبک شل کے نام سے مشہور تھا۔ ایبک کا لفظ اس کے نام کا حصہ بن گیا اور تاریخ کے اوراق میں اس کو قطب الدین ایبک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قطب الدین ایبک خداداد صلاحیتوں کا مجموعہ تھا اور سلطان غوری نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو امیر آخور یعنی گھوڑوں کے استبل کا نگران مقرر کر دیا۔ یہ ترقی کی راہ میں پہلا قدم تھا، جس کے بعد قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری اور احساس ذمہ داری کے ذریعے تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سلطان غوری نے اسے اپنے امراء میں شامل کر کے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ قطب الدین ایبک نہایت سخی مزاج رکھتا تھا۔ غربا اور مساکین کو لاکھوں روپے بخش دیتا تھا، جس وجہ سے وہ لکھ بخش اور لکھ داتا کے نام سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ سلطان غوری نے ترائن کی دوسری لڑائی میں فتح حاصل کرتے ہوئے پرتھوی راج کو تاریخی شکست دے کر اس کو مار دیا۔ اس لڑائی میں قطب الدین ایبک نے غوری لشکر کی فتح میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس دوران میں اسے دشمن نے قید بھی کر لیا، مگر اس نے اکیلا ہونے کے باوجود دشمن پر حملہ کیا اور قید میں رہا۔ سلطان غوری کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے میدان جنگ میں اپنا نائب مقرر کر کے خود سپاہیوں کے ساتھ آ کر قطب الدین ایبک کو آزاد کروایا۔ سلطان غوری اپنے اس غلام بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے قطب الدین ایبک کو غوری لشکر کے ایک حصے کا سالار مقرر کر دیا۔ 1193 عیسوی میں قطب الدین ایبک نے دہلی کو مرکز بنا کر ہندو راجاؤں کو شکست پہ شکست دی۔ مغربی پنجاب میں کامیابی کے بعد سلطان غوری نے قطب الدین ایبک کو الملک کے خطاب سے نوازا۔ پھر 1206 عیسوی کو سلطان غوری کی شہادت کے بعد اس کا بھتیجا سلطان محمد غوری بن غیاث الدین تخت نشین ہوا تو اس نے قطب الدین ایبک کو سلطان بنا کر تمام اعزازات سے نواز دیا اور خود غزنی لوٹ گیا۔ 18 ذی القعدہ 602 ہجری 27 جون 1206 عیسوی کو قطب الدین ایبک نے ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ بننے کا اعزاز حاصل کیا اور سلطان غوری کے مقاصد کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھا۔ بلخ میں فروخت ہونے والا غلام آج ہندوستان کا بادشاہ بن چکا تھا۔ رعایا کے ساتھ نرم رویہ اور ان کی مالی امداد کرنے کی وجہ سے وہ پہلے ہی لکھ بخش مشہور تھا۔ اس لیے اس کے دور حکومت میں رعایا کو اصل معنوں میں امن اور سکون نصیب ہوا۔ اس کے دور حکمرانی میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت کے واقعات ختم ہو گئے اور تمام غربا کو معقول وظیفے جاری کر دیے گئے۔ قطب الدین ایبک ایک وقت میں لاکھوں روپے غربا میں بانٹ دیتا تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے اپنی حکمرانی کے دور میں بھی ظالم ہندو راجاؤں کے خلاف جہاد جاری رکھا اور ہندوستان کو صحیح معنوں میں امن و سلامتی کی مثال بنا دیا۔ اپنے دور حکومت میں عظیم فتوحات کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و روایات کی عظیم و شان عمارتیں بھی تعمیر کروائیں، جو اسلامی شاہکار کے طور پر آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ان عمارتوں میں مسجد قوت الاسلام، اجمیر کی مسجد اور قطب مینار دہلی قابل ذکر ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک اپنے سپاہیوں کو کسی بھی اچھے یا برے وقت کے لیے تیار رہنے کی تاکید کیا کرتا تھا اور فارغ وقت میں گھوڑ سواری اور کھیل کے میدان میں چوگان پولو کھیل کر خود کو چست رکھتا تھا۔ ایک روز چوگان کھیلتے ہوئے سلطان قطب الدین ایبک گھوڑے سے نیچے گرا اور گردن کا مہرا ٹوٹنے سے بستر مرگ پر پڑ گیا۔
آخر اسی حالت میں 1210 عیسوی 607 ہجری کو اس کا انتقال ہو گیا۔